اسپین کی جیت پر کراچی اور لاہور میں شائقین کا جشن۔ لیاری میں اسپین کے حامی شائقین کا ہلہ گلہ۔ کراچی کے فٹ بال فینس کی میسی پر تنقید، کہتے ہیں میسی نے بڑے مقابلے میں مایوس کیا۔ شائقین کے لیے لیاری اسٹیڈیم سمیت دیگر جگہوں پر بڑی سکرینز لگائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی لیاری اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی فٹ بال شائقین کے لیے سکرینز لگائی گئیں۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی برقرار۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل لمحے روز فضائی حملے۔ ایران کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تبریز، چابہار، کنارک، بندر بشہر اور بندر امام خمینی میں دھماکے ہوئے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ خطے میں خطرات کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سینٹ کام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے دوران 6 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کروایا۔ امریکی افواج نے ایک اور تجارتی جہاز کو روک دیا۔ اقدامات بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے ہیں۔ آج ہم نے ایران پر شدید حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں حملہ امریکی فوجی کو مارنے کا رد عمل ہے۔ امریکی حملوں میں ایران کو بھاری نقصان پہنچا۔ تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس بہت کم میزائل اور ڈرون رہ گئے ہیں۔ ایران کے جوابی وار، خطے میں امریکی فوجی اڈے نشانہ۔ ایرانی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا لودیری کیمپ میں اسلحہ ڈیپو کو تباہ کر دیا۔ علی الصالح ایئر بیس پر پیٹریاٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی جانب سے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے جواب میں حملے کیے۔ کویت کا ایرانی ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام متحرک۔ کویت کی فوج کا کہنا ہے دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کے باعث ہوئے۔ عوام حفاظتی ہدایات پر عمل اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ اردن کے امریکی فضائی اڈے پر بیلسٹک میزائل داغے۔ ایرانی انقلابی گارڈز کا کہنا ہے امریکی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ اردن کے فضائی اڈے پر امریکی افواج کے زیر استعمال 20 ہینگرز بھی تباہ کر دیے۔ شمالی عراق میں 18 جولائی کو ایک امریکی فوجی مارا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا امریکی فوجی ایران کے ڈرون ناکارہ بنانے کے دوران مارا گیا۔ سرچ آپریشن کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو جائے وقوع سے انسانی باقیات ملی ہیں۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کا شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا ہے کہ ذمہ دار افراد کو اب پرسکون نیند اور آرام کو خیر بات کہنا ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا اردن، کویت، عمان اور دیگر ممالک میں موجود امریکی اڈوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آبِ ہرمز کو جنگ سے پہلے کی صورتحال میں واپس لانے کی امریکی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ایران کو دھمکی دی جا سکتی ہے، نہ لالچ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کی افزودہ یورینیم فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جنگ سے پہلے مذاکرات میں لالچ دیا گیا تھا، جنگ کے باوجود پالیسیز اور اصولوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ دنیا کو احساس ہو گیا آبِ ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ امریکی حملہ ایران کے پرامن جوہری ڈھانچے پر خطرناک کارروائی قرار۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکی حکومت بڑھتی ہوئی عدم تحفظ کی مکمل ذمہ دار ہے۔ ایران قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ سفارتی سطح پر متحرک۔ سعودی عرب، اردن اور عمان کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے۔ ایران کی تازہ حملوں کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ تمام فریقین تنازع کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ قطر خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کی بحرین، اردن اور کویت پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا حملے تینوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات بحرین، اردن اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے برادر ممالک کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل $90 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل $84 فی بیرل پر ٹریڈ۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا دورہ پاکستان متوقع۔ اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد بھی ہمراہ آئے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ پاکستانی ہم منصب محسن نقوی اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسکندر مومنی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों और मुस्तक़बिल के लाया अमल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका वज़ारतें और इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ते के ज़रिए मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ करें। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी करेंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बहाली का मुतालबा। रावला कोर्ट में मसला है तो कोटली में इंटरनेट क्यों बंद है? किसी ने गलत काम किया है तो कश्मीरियों को क्यों सजा दी जा रही है? एहतजाज करने वाले रियासत को नहीं आम कश्मीरियों को सजा दे रहे हैं। तहकीकात के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने की तजवीज़ दी थी। मेरी तजवीज़ का हुकूमत और एहतजाज करने वालों ने जवाब नहीं दिया। जब तक कमीशन तहकीकात नहीं करता उस वक्त तक एहतजाज बंद करें। कश्मीरी अवाम और नौजवान तब्दीली चाहते हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, तीर से शेर का ऐसा शिकार होगा तारीख याद रखेगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों को हक के मलकियत दिलवा कर रहेंगे। हक के हाकमियत, हक के मलकियत, हक के रोज़गार दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को FIR से डराया नहीं जा सकता। कत्ल की FIR करवाएंगे तो ये ना समझे हम भूल जाएंगे। FIR दर्ज करवाने वालों को इलेक्शन के बाद देख लूंगा। मोटियारी में वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल न हो सके। हादसे के बायस अब ट्रैक का 1 किलोमीटर से ज़ायद हिस्सा उखड़ गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा मालबरदार ट्रेन की बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम जारी है। बोगियां हटाने के बाद ट्रैक की मुरम्मत और बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक शाम तक डाउन ट्रैक बहाल करके रेलवे ट्रैक बहाल कर दी जाएगी। नौरीन नियाज़ी के बयान पर मुल्क भर में गम और गुस्सा है। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मार के हक में पाकिस्तान की फतेह इन लोगों को हजम नहीं हो रही। PTI अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाना चाहती है। आपकी सियासत खत्म हो चुकी, उनकी जमात इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान कायम है तो सियासत कायम है। जलाओ घेराव और तशद्दुद की सियासत को नाकाम बनाएंगे। हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। हिजरत करने वालों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारतीय मीडिया ने नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी ने सियासी मफाद के लिए इंटरव्यू में मार के हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नौरीन नियाज़ी पहले भी भारतीय मीडिया पर अपने इश्तियाल अंगेज़ बयानात में पाकिस्तान और मुल्की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुल्क दुश्मनों के हाथ नौरीन नियाज़ी जैसे मफाद परस्त किरदार मजबूत करते हैं। नौरीन नियाज़ी का गुमराह कुन बयान पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई के लिए भारतीय बयानिया को तकवीयत देता है।